فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت جو پڑھتا ہے، اللہ سے جو دنیا کی قیمتی چیز مانگے، اللہ خوشی سے دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح نماز فجر کی سنتے پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس صورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لے پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی تنگ دستی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد حدیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں اس کے جسم اور دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلائی دے، اس کا ہادی کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن کی اثر انگیزی کا آنکھوں دیکھا حال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نقل فرماتے ہیں، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن کا نزول آپ ہی پر ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، چنانچہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی اور اس آیت کریمہ، پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ ان پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آپ فرما رہے تھے بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری۔ یہی حال آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تھا کہ وہ نہایت ہی سوچ سے تلاوت قرآن پاک کرتے، خود اس سے متاثر ہوئے اور دیگر سامعین کو بھی محسور کر دیتے۔ چنانچہ مکی دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت ہی بے مثال واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، جس میں تلاوت قرآن سے متعلق ان کے یہ الفاظ ہیں، ہمیں محورت و استجاب میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا، جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، جسے سن کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑے، ان کی رکعت آمیز تلاوت سے محفوظ ہوتے اور اسے غاغیت و درجہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہایت ہی نرم دل انسان تھے، تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار بہہ پڑتی۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن وہ مبارک پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے نہ صرف سلیم البتہ انس و جن مضطرب اور بے چین ہوتے رہتے ہیں، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اترتے ہیں
جن لوگوں کو قرآن مجید سے دلی لگاؤ ہے وہ اس کی تلاوت کے بغیر سکون پا ہی نہیں سکتے، اور اسی لیے باری تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر بامشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کا مقام دنیا و آخرت دونوں جگہ اعلیٰ و عارفہ ہوگا، جیسا کہ حضرت نافع بن عبد الحارث کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جو ان کے اور امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کے درمیان پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت نافع نے جو مکہ کے والی تھے، مکہ سے باہر جاتے ہوئے اپنا نائب انہوں نے ایک غلام بنایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا وہ قرآن اور فرائض کا عالم ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ کو پستی۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں جس سورت اور سورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورت رحمان ہے، اور وہ مبارک تصویر اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورت رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف طائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف طائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دو سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم سب اس کی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اس آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن میں سے ہم غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کس نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملے کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورہ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے اور پھر ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورہ رحمان بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کا قرآن سکھایا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورہ رحمان سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کفار مکہ نے کہا رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اے محبوب بے شک آپ کو حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ واضح طور پر فرم ادا کیا کہ وَعَلَّمَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا علم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ نماز فجر ادائیگی کرنے لگیں تو 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا ہی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رزاق یا فتاح یا علیم یا رزاق یا فتاح یا علیم کی ایک تصویر پڑھنی ہے۔ یہ تصویر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر نماز فجر کے فرض ادا کرنے ہیں، اور جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ٹائم زیادہ ہے تو آپ 2 سنتوں کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور 2 فرض کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یہ عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی خوشی وہ عطا کر دے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم فرماتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کی سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔